اب آپ کی طرف آتی ہوں. میرے خیال سے مجھے سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہارون صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب بہتر بتا سکتی ہیں کہ نواز شریف صاحب کو کون کون سی بیماری ہیں اور کیسے وہ بیسٹ چوائس ہو سکتے ہیں مریم صاحبہ کے مطابق. جی ڈاکٹر صاحب ذرا روشنی ڈالیے. بیسکلی میرا خیال ہے کہ جہاں تک ان کی جہاں تک بیماریوں کا تعلق ہے تو جس طرح انہوں نے بتایا وہ ڈائبیٹک بھی ہیں, 2 دفعہ پہلے دل کے آپریشن بھی ہو چکے ہیں, ابھی بھی کارڈیک کیتھیٹرائزیشن کے بہانے سے ہی گئے تھے نا کہ جو شریان جاری ہے اپنا دماغ کو اس کی کیتھیٹرائزیشن کر کے دیکھنا ہے کہ بھئی جی بلڈ فلو وغیرہ جو ہے اس کا کیا حالات ہیں اور اس کو بلڈ فلو امپروو کی جا سکتی ہے نہیں. اگر تو انہوں نے کروا لیا وہاں اس کے بارے میں مجھے خبر نہیں ہے, لیکن مقصد یہ ہے کہ پرولونگ ڈائبٹیز کی وجہ سے اس کی کڈنیز پہ بھی اثر ہے. وجہ ہے کہ جب ہم ان کو امیونوگلوبولینز یہاں دے رہے تھے تھرومبوسائٹوپینیا کے لیے تو ہمیں یہی بات کی فکر پڑی ہوئی تھی کہ یہ نہ ہو کہ امیونوگلوبولینز کی وجہ سے بہت زیادہ پریشر ان کی کڈنیز پہ پڑے بیکاز وہ ساری پروٹین ہوتی ہیں. تو یہ ساری اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے پھر مطلب جو طبیعت خراب ہی تھی نا تو اس کے بعد وہ انگلینڈ گئے اور پھر وہاں سے واپس نہیں آئے. اگر وہاں کوئی نیا علاج کروا لیا ہے مجھے اس بات کے بارے میں خبر نہیں ہے, تو یہاں سے تو جو جتنا بھی ہے وہ رپورٹیں آپ کے پاس موجود ہیں, جب کہیں گے ہم آپ کو سپلائی کر دیں گے. امپورٹنٹ چیز دیکھیں نا جو فضا بات کرنے کی ہے وہ یہ ہے جو آپ نے سوال پوچھا. ارے بھائی اگر آپ اتنے پاپولر ہیں اور جیسے انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے لوگوں کو اتنی محبت ہے, مریم نواز سے ہی بہت زیادہ محبت ہے لوگوں کو, تو پھر الیکشن کروا دو. پھر الیکشن کروانے سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ کیا گھبراہٹ ہے, کیوں پریشانی ہے؟ وہ گھبراہٹ اور پریشانی میں بتاتی ہوں کیوں ہے. آپ کو پتا جولائی کے مہینے میں حکومت ان کی تھی, 17 جولائی کو جب الیکشن ہوئے آپ کے پاس میرے ذمے 6 الیکشن تھے, ان 6 الیکشن میں سے ہم 5 سیٹیں جیت گئے. اب مقصد یہ ہے کہ ساہیوال کی سیٹ جیت گئے, ہم ادھر لاہور کے اندر 3 سیٹیں, 4 میں سے 3 سیٹیں ہم یہاں سے جیت گئے. اب مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کو اتنا کانفیڈنس تھا اور حکومت بھی آپ کی اور ہر قسم کا ادارہ آپ کے ساتھ کھڑا تھا, اس کے باوجود عوام نے نکل کے ووٹ ڈال دی. اب آ گیا کہ جی عمران خان 8 سیٹوں پہ کھڑے ہو گئے. اب 8 سیٹوں پہ عمران خان کھڑے ہوئے. جن لوگوں نے نکل کے ووٹ ڈالا عمران خان کو, ان کو پتا تھا کہ عمران خان واپس اسمبلی میں نہیں جا رہا, لیکن ان کے منہ پہ وہ تماچا مار رہے تھے کہ ہمارا اب بھی ساری ہمدردی عمران خان کے ساتھ ہے, ہماری محبت جو ہے عمران خان کے ساتھ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ وہی واپس آئے. تو انہوں نے اپنا اس کو میں تو ریفرینڈم ہی کہوں گی, انہوں نے اٹھا کے یعنی 8 سیٹوں میں سے 7 سیٹوں پہ خان صاحب جن پہ کھڑے تھے جاتے. خرم میں جب الیکشن ہو رہا تھا تو ہم لانگ مارچ کے اندر, آپ کو پتا ہے اس وقت لانگ مارچ ہو رہی تھی, ہمیں پتہ بھی نہیں چلا, خان صاحب تو لانگ مارچ میں وہاں الیکشن جیت کے. لوگ جو ہیں ان کو اگر یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کچھ عرصے کے لیے تو ضرور بے وقوف بن سکتے ہیں, لیکن تاحیات تو کوئی بھی نہیں بے وقوف بنے گا نا. اگر اس وقت قائن عباسی نے ایک قدم اٹھایا ہے یا مرزا اسماعیل بات کر رہا ہے تو کیا کر رہے ہیں؟ ان کی انکمپٹنس کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا, اور انکاری کی بات کر رہے ہیں کہ why should we be governed by somebody who has absolutely no idea about what a political party should be, یا پالیٹکس ہوتی کیا ہے. میں تو یہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ پالیٹکس تو بندہ شروع سے کرتا ہے. میں تو اپنی پالیٹکس کی ہسٹری گننا شروع کر دوں تو میں کہوں گی کہ کوئی شاید ایسی یونین تھی نہیں جس یونین کے اندر میں نے الیکشن نہیں لڑی اور الیکشن جیتی نہیں یا موجود نہیں تھی, بیکاز آپ شروع سے اس طرح کا کام کرتے ہیں. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے آپ فنشنگ سکول میں جائیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ سیاست کس طرح کرنی ہے. وہ سیاست اس طرح نہیں ہوتی. اور میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں, یہ ہر طریقے سے کوشش کر رہے ہیں اور اس وقت یہ ہماری آئین کی دھجیاں ادھیڑ رہی ہیں. بھائی آپ نے الیکشن کروانی ہے 90 دن کے اندر اندر, آپ کیوں نہیں اناؤنس کر رہے؟ آج بھی جو گورنر صاحب نے خط لکھا ہے اور جو خط ان کے دفتروں سے گئے ہیں اپنا اسپیکر کو, اس کے بعد اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے تو نہیں تحلیل کی, ہم نے تو تحلیل نہیں کی, تحلیل تو خود بخود ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے خود بخود ہی الیکشن کی ڈیٹ بھی اناؤنس ہونی چاہیے. تو ٹھیک ہے, جنہوں نے تحلیل کر سکتے ہیں وہ پھر الیکشن کی ڈیٹس بھی اناؤنس کر سکتے ہیں نا. This is what they have said. وہ تو چاہتے ہی نہیں کہ الیکشن ہو کسی طریقے سے بھی. ٹھیک ہے جی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین, اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے. ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری, وقت پلٹے گا روزے جزا کی طرح. یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا, ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا. غم کی سلمناک گھڑی میں بول سانحہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواحقین کے ساتھ.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।